بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2068 ہے اور آج سورۃ الواقعہ کی 14 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 27 تا 40۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 14 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب الیمین، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ فی صدرین، ایسی بیریوں میں، مخضود جو بے خار ہیں، وطلح، اور کیلوں میں، مندود جو تہ بتے ہیں، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں، وماء مسکوب، اور بہتے پانی میں، وفاکہۃ کثیرہ، اور وافر پھلوں میں، لا مقطوعہ، جو نہ مقطوع ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ ہی ممنوع، وفرش، اور ایسے فرشوں میں، مرفوعہ، جو اونچے ہوں گے، انا انشأناہن، بلا شبہ ہم پیدا کریں گے ان کو، انشاء، نئے سرے سے، فجعلناہن، پھر ہم بنا دیں گے انہیں، ابکارا، کنواریاں، عربا، دل ربا، اترابا، ہم عمر، لاصحاب الیمین، اصحاب یمین کے لیے۔ ثلۃ، کثیر جماعت، من الاولین، پہلوں میں سے، وثلۃ، اور کثیر جماعت، من الآخرین، پچھلوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عائش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نہیں اٹھان دی ہے، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے۔ ان 14 آیتوں میں 13 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، کیا ہی کہنے ان داہنے ہاتھ والوں کا۔ دوسری بات، وہ عائش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں کے درختوں میں۔ تیسری بات، اوپر تلے لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں، دور تک پھیلے ہوئے سایوں میں۔ چوتھی بات، بہتے ہوئے پانی اور ڈھیر سارے پھلوں میں۔ پانچویں بات، جو کبھی نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ چھٹی بات، اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں آرام کریں گے۔ ساتویں بات، یقین جانو کہ ہم نے ان عورتوں کو نہیں اٹھان دی ہے۔ آٹھویں بات، اللہ نے انہیں کنواری بنایا ہے جو شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی اور عمر میں برابر ہوں گی۔ نویں بات، یہ سب کچھ اللہ نے داہنے ہاتھ والوں کے لیے رکھا ہے۔ 10ویں بات، جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے۔ 11ویں بات، بہت سے بعد والوں میں سے۔
اس طرح ان 14 آیتوں میں 11 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بزرگان محترم، اب تک السابقون یعنی جنت میں اللہ کے جو سب سے مقرب ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ جنت میں کیا کیا معاملہ کیا جائے گا، انہیں کون کون سی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ یہاں سے داہنے ہاتھ والوں یعنی وہ لوگ جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی جنت پہ کس طرح سے خاطر تواضع کی جائے گی اور کیا کیا انعامات انہیں دیے جائیں گے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو داہنے ہاتھ والے یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے نام اعمال کو ان کے سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا، تھمایا جائے گا، وہ کیا ہی خوش نصیب ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا، اور پھر وہاں جنت میں وہ لوگ ایسی اونچی جگہ پر درختوں کے سائے میں عیش و آرام کے ساتھ بیٹھے میوے اور موسم کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ وہاں ان کے ارد گرد بیروں کے درخت ہوں گے جو دنیا کے درخت سے بالکل مختلف ہوں گے، کہ وہاں وہ درخت کانٹوں سے بالکل پاک ہوں گے۔ دنیا میں بیری کا درخت کانٹوں والا، اور جنت میں بیری کا درخت ہوگا مگر کانٹے نہیں۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ دیہات میں رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالوں نے ہمیشہ ہمیں فائدہ پہنچایا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں سمجھتا تھا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت بھی ہوگا جو جنتی کو تکلیف دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیہاتی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو جنتی کو تکلیف پہنچائے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیر کا درخت ہے کہ جس پر کانٹے ہوتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فی صدر مخدود کہ وہ بیر کا درخت کانٹوں سے پاک ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانٹوں کو دور کر دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل آئے گا، اور وہ پھل بہتر قسم کے ذائقے والا ہوگا، اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے بالکل مختلف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس بیر کے درخت کے علاوہ وہاں ان داہنے ہاتھ والوں کے لیے کیلے کے درخت ہوں گے کہ جس کا سایہ بھی ہوگا اور وہ کیلوں سے لدا ہوا بھی ہوگا، تہ بتہ کیلے موز جمے ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہر طرف ان کے آرام کے لیے سایہ ہی سایہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا کہ اگر کوئی سوار شخص اس درخت کے سائے میں سے گزرنا چاہے گا تو اسے پار کرنے کے لیے 100 سال لگ جائیں گے، ایک درخت کو پار کرنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یاد پڑھ لو ظل ممدود، اور ان کے ارد گرد پانی کے چشمے بہتے رہیں گے۔ علماء تفسیر نے بیان فرمایا کہ چونکہ عرب کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر نہ سایہ دار درخت ہوتے ہیں اور نہ بہتے ہوئے چشمے، تو یہ چیز ان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ جہاں پر گھنے سایہ دار درخت ہوں اور وہیں پر چشمے بہ رہے ہوں اور اس طرح وہ مکمل لطف اندوز ہوں۔ تو ان کی اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بطور خاص بیان فرمایا۔ حالانکہ اس کے علاوہ اس جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو 1-2 میوے کے نام ہم نے گنوائے ہیں، اس کے علاوہ لاتعداد میوے جنت میں انہیں عطا کیے جائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، کہ کھاتے جاؤ پھر سے آ جائیں گے۔ اور بیٹھنے کے لیے اونچے اونچے فرش ہوں گے کہ جب وہ اس پر بیٹھنا چاہیں گے تو ان کے لیے نیچے آ جائیں گے، اور پھر بیٹھنے کے لیے اور ان کے لیے، اور جب وہ بیٹھ جائیں گے تو اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروش مرفوعہ کی تشریح کرتے فرمایا کہ اس کی بلندی اتنی ہوگی جتنی کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، جس کی مسافت 500 سال کی ہوگی۔ ان غذاؤں کے علاوہ ان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کر رکھا ہے، اور وہ ہوں گی ایسی کہ کنواریاں ہم عمر، اور ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان داہنے ہاتھ والوں کو جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور برائی سرزد ہونے پر توبہ کی، اور ایک اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھا، اور ایسے لوگ یعنی داہنے ہاتھ والے پچھلی امتوں میں سے بھی بہت سارے ہوں گے، اور آخری امت یعنی امت محمد میں سے بھی بہت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سابقین اور اولین میں شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔